بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں اپنا جو کیریئر پلاننگ انسٹیٹیوٹ کا چینل ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ یقیناً جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو مختلف امتحانات جن میں سی ایس ایس، پی ایم ایس یا پھر دوسرے اسپیشلائزڈ اگزام ہے جس میں سول جج یا دوسرے امتحان ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو میں کانسٹیٹیوشن کے ایشو پر اور خاص طور پر یہ جو عدلیہ ہے اس کے موضوع پر جب بات کر رہا تھا تو مجھے تو بہرحال یہ بہت پہلے کا پتہ ہے، لیکن اب میں اپنے جو خیالات ہیں وہ پورے پاکستان کے پورے عوام اور خاص طور پر جو لائرز کمیونٹی اور پھر جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انہی کو ہی میں ایڈریس کر رہا ہوں۔ اور وہ ایک انتہائی بنیادی ایشو ہے کہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام اور خاص طور پر یہ جو آئینی عدالتیں ہیں جن میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں، یہ ہمارا جو آئین ہے اس کی سکیم کے مطابق نہیں ہے۔ اب میں یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں تو یقیناً اس پہ بہت سارے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ تو جناب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی وفاقی سسٹم ہے، اور ہمارے پاس جو لیڈنگ فیڈرل سسٹم ہے وہ امریکن سسٹم ہے جو کہ 1776 سے قائم ہے، اور اس کا جو امریکن موجودہ آئین ہے اور ایک ہی آئین ہے اور دنیا کا طویل ترین عرصہ زندہ رہنے والا آئین ہے۔ یہ 1789 یعنی کہ 1789 میں اس کو انیکٹ کیا گیا اور آج بھی یہ قائم دائم ہے۔ یعنی کہ اس آئین کی اس وقت جو عمر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 235 سال کے قریب ہے، اور یہ ایک حیران کن بات ہے جبکہ پاکستان نے 1947 سے لے کر آج تک کتنے آئینوں کے تجربے کر لیے، اور سارے کے سارے آئین جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے بے بس نکلے ہیں، یعنی کہ ان کے معاملات کو حل نہیں کر سکے، جبکہ امریکہ کا آئین ایک چھوٹا سا آئین ہے، انتہائی مختصر ترین آئین۔ میرے خیال میں دنیا کے جو مختصر ترین آئین ہے یا دنیا کے جو مختصر ترین کسی سیاسی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا ہے، اور دنیا میں جو مختصر ترین آئین کسی ریاست کا موجود ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا سادہ لفظوں میں امریکہ کا۔ تو اس میں دیکھیں کہ چونکہ فیڈرل سسٹم ہے، اختیارات دو صدوں میں تقسیم ہے، وفاقی حکومت کے درمیان اور اسٹیٹس کی گورنمنٹس کے درمیان، تو اسی طرح دو تہیں ہی کورٹوں کی ہیں، یعنی کہ امریکہ کی سپریم کورٹ ہے اور پھر اس کے نیچے فیڈرل کورٹس ہیں جو کہ فیڈرل سبجیکٹس پہ کیسز کو سنتے ہیں، اور ریاستوں میں اگر آپ دیکھیں تو ریاستوں کی اپنی ہائی کورٹس ہیں اور پھر ان کی اپنی ہی سپریم کورٹ ہے، یعنی کہ جو امور ریاستوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان کی جو اپیل ہے وہ ریاستوں کی اپنی سپریم کورٹ سنتی ہیں، یعنی کہ ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سپریم کورٹ ہے اس میں اپیل نہیں آتی۔ اب بنیادی طور پر یہ جو پاکستانی آئین، انڈیا کا آئین جو ہے، بنگلہ دیش تو ایک سیپریٹ چیز ہے چونکہ اس میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں صوبے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ برطانیہ میں چونکہ یونٹری سسٹم ہے، یعنی کہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، ایک ہی حکومت ہے، تو اس لیے وہاں پر ایک ہی سپریم کورٹ ہے اور ایک ہی ہائی کورٹ ہے۔ جبکہ پاکستان اور انڈیا میں یا باقی جو ممالک جہاں پر اس قسم کا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تو اس میں یہ ایک اناملی موجود ہے، یہ ایک کمپلیکیشن موجود ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر یہ جو آئینی عدالتیں ہیں جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ ہے، یہ بہت زیادہ مقدمات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ تو اس کا ایک ہی سب سے اچھا حل ہے کہ ہمارے آئین میں یہ جو فالٹ رہ گیا ہے اس فالٹ کو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے دور کر دیا جائے،
یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان تو پہلے سے موجود ہے، اس کے اختیارات جو ہے اس کو چھیڑنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، یا اس میں مناسب امینڈمنٹ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ان کیسز کی اپیلیں سنے گی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں آئیں گے۔ اسی طرح جو ہائی کورٹس ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ فیڈرل سطح پر ایک فیڈرل ہائی کورٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے شاید بتایا کہ سن 2004 میں ایک پرپوزل چلی تھی کہ فیڈرل ہائی کورٹ قائم کی جائے، اور وہ بالکل ٹھیک پرپوزل تھی۔ تو فیڈرل ہائی کورٹ کا جورسڈکشن یا دائرہ کار جو ہے یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان پر جو فیڈرل ہائی کورٹ اگر قائم ہوتی ہے تو اس کو وہ مقدمات سننے ہوں گے۔ تو یقیناً وہ جب فیڈرل ہائی کورٹ ہوگی تو اس کے لیے اس کے جو بینچز ہیں وہ جہاں جہاں پر بھی صوبائی ہائی کورٹس کے بینچز ہیں یا ایگزسٹنگ ہائی کورٹس کے بینچز ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو ایک فیڈرل ہائی کورٹ کا بینچ بھی قائم کرنا پڑے گا، تاکہ جو وفاقی نوعیت کے مقدمات ہیں یا وفاقی سبجیکٹس جو ہے ان کے متعلق جو مقدمات ہیں وہ ان میں دائر ہو سکے۔ اور جو اس وقت ہائی کورٹس موجود ہیں ان کو مکمل طور پر صوبائی ہائی کورٹس ڈکلیئر کرنا ہوگا، یعنی کہ آئین میں امینڈمنٹ کر کے ان کا دائرہ کار جو ہے اس کو صرف اور صرف صوبائی سبجیکٹس، یعنی کہ جو سبجیکٹس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہیں ان تک محدود کرنا ہوگا، اور پھر ان کی اپیل سننے کے لیے ایک ایپلیٹ کورٹ بنائی جا سکتی ہے، پروونشل ایپلیٹ کورٹ اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے وابستہ لوگ ہیں ان کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ صوبوں میں بھی ایک سپریم کورٹ ہو، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صوبوں کے ہائی کورٹس جو ہے ان کے اوپر ایک سپریم ایپلیٹ کورٹ بنائی جا سکے جو ہائی کورٹ یعنی کہ جو صوبائی ہائی کورٹس جو فیصلے کریں تو ان کی اپیلیں وہ سنیں۔ تو اس کا جناب جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک جو سپریم ایپلیٹ کورٹ بنے گی یا صوبوں کے اندر جو سپریم کورٹ بنے گی اس کے جو تمام اخراجات ہیں وہ صوبائی گورنمنٹس برداشت کریں گی، اور اسی طرح جو صوبوں کے اندر ہائی کورٹس ہوں گی ان کے بھی تمام اخراجات جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں برداشت کریں گی۔ پہلے بھی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اخراجات صوبائی حکومتیں ہی برداشت کرتی ہیں۔ تو پھر جناب بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر ہائی کورٹوں کے اخراجات صوبائی حکومتیں برداشت کرتی ہیں تو پھر وہ وفاقی یعنی کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں سبجیکٹس ہیں ان کے کیسز کو کیوں سنتی ہیں؟ تو یقیناً یہ ہمارے آئین میں ایک اناملی موجود ہے جس کی کریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں جتنے بھی پاکستان کے وکلاء ہیں خاص طور پر وہ وکلاء جو آئینی امور کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے سیاستدان اور خاص طور پر جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرس ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس اناملی کو دیکھیں اور صوبوں میں بھی سپریم ایپلیٹ کورٹس بننی چاہیے جو کہ صوبوں کے ہائی کورٹس جو ہیں ان کی وہ اپیلیں سنیں، اس سے جو صوبوں کے معاملات ہیں وہ صوبوں کے اندر ہی طے ہو جائیں گے۔ تو نمبر 2 پہ یہ ہے کہ وفاقی سطح پر ایک فیڈرل ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے، اور وہ جو فیڈرل ہائی کورٹ ہوگی اس کے جو بینچز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے جہاں جہاں پر بھی باقی ہائی کورٹس کے بینچز ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے سبجیکٹس ہیں ان کی جتنی مقدمے بازی ہے ہائی کورٹ کی سطح پر یعنی کہ آرٹیکل 199 کی، تو وہ ساری کی ساری یا اس کے علاوہ جو سبارڈینیٹ کورٹوں سے جو اپیلیں آئیں گی ہائی کورٹس میں
تو جو فیڈرل سبجیکٹ سے متعلقہ اپیلیں ہوں گی تو وہ فیڈرل ہائی کورٹ سنے گی، اور اس کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جائیں گی۔ تو اس طرح پورا ملک جو ہے اس میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے، یعنی کہ جو بہت سارے زیر التوا کیسز ہیں ان کے فیصلے کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو آئین ہے اس میں جو ایک بہت بڑی اناملی رہ گئی ہے، اور یہ اناملی اس وجہ سے رہی چونکہ جب آئین 73 کا یعنی کہ پہلا ہمارا آئین 1956 میں بنا، اس کے بعد 62 میں بنا، اس کے بعد انٹرم کانسٹیٹیوشن آتا ہے 72 کا، پھر جناب یہ موجودہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا آتا ہے۔ چونکہ ان کی جو بنیادی اسکیم تھی وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے کو مد نظر رکھے ہوئے اڈاپٹ کی گئی تھی، اور اس میں ایک ہی ہائی کورٹس تھی، یعنی کہ وہ کوئی ٹرو سینس میں فیڈریشن نہیں تھی، اور نہ ہی انگریز گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ صوبوں کو اتنے اختیارات دے دیے جائیں کہ صوبے الگ ہو جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے ایک یونٹری قسم کا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم رکھا، یعنی کہ جو فیڈرل کورٹ تھی اس کے نیچے صوبوں میں ہائی کورٹس بنا دیے گئے۔ حالانکہ صوبوں کے الگ سے ہائی کورٹس ہونے چاہیے تھے، صوبوں کے الگ سے جو ہے وہ پروونشل کورٹس ہونی چاہیے تھی، پروونشل اپیل کورٹس، اور اسی طرح جو اس وقت وفاق تھا اس کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ الگ ہونی چاہیے تھی، اور اس کی جو فیڈرل کورٹ ہے وہ تو یقیناً پہلے سے موجود تھی۔ تو اس طرح جناب میں نے اپنا جو آئینی جو تجربہ ہے، آئین کو پڑھنے کے بعد، دنیا کے سسٹمز کو دیکھنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور اس میں صوبوں کی سطح پر بھی جو سپریم ایپلیٹ کورٹس یا پروونشل اپیل کورٹس بننی چاہیے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعتبار ہوں، اور جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کی اپیلوں کو سنیں۔ اور اسی طرح فیڈرل سطح پر ایک فیڈرل ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے، جو کہ جتنے بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں سبجیکٹس ہیں ان کی جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو سنیں، یا نیچے جو بھی کوئی اسپیشل فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسپیشل کورٹس ہیں ان کی اپیلیں سنیں، اور ان فیصلوں کے خلاف اگر اپیلیں ہوں تو وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سنیں۔ تو اس طرح ملک میں جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، یعنی کہ لوگوں کو جو انصاف کی فراہمی ہے، اس میں کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو ایک فیڈرل سسٹم میں کورٹس کے حوالے سے ایک اناملی ہے، ایک پیچیدگی ہے، ایک غلطی رہ گئی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اور اب کورٹس میں جتنے مقدمات زیر التوا ہیں تو ان کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ ایک نیا ٹاپک ہوگا، لیکن چونکہ میں عدلیہ کے متعلق بات کر رہا ہوں آج کل، تو اس میں نے جو نوٹ کیا ہے تو میں نے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔